والله غفور رحيم. آمنت بالله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوه. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنت الناس على دمائهم وأموالهم. رواه الترمذي. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرات گرامی، بعد نماز عشاء سے لے کر کے اب تک تقریباً 1:15 بجے تک آپ نے بہت سارے نعت و منقبت کے اشعار سماعت کیے، 2 گفتگویں آپ نے سماعت کی. تھوڑی دیر کے لیے یہ خادم یہ ناچیز بھی آپ کی روبرو ہوا ہے، محبت کے ساتھ سن لیں. اگر دل اجازت دے گا تو کسی بات کو دل میں رکھ لیجئے گا، نہیں اجازت دے گا تو مرضی آپ کی ہے. آپ اس لیے کٹایا دین کی تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے. دین کی پاکیزگی جو تھی اسے یزید مردود پامال کر رہا تھا، ناپاک کر رہا تھا. تو اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اپنے خون سے اپنے اہل و عیال کے خون سے اس ناپاکی کو دھو کر کے دین اسلام کو پاک و صاف کر کے اپنے نانا کی امت یعنی ہم کو اور آپ کو اسلام کو پہنچایا ہے، دیا ہے. اور آج اگر ہم یزیدیوں والا کام کریں اور پھر کہیں کہ یا حسین، تو کیا مولا حسین ہم سے خوش ہو جائیں گے؟ خوش ہوں گے؟ نہیں خوش ہوں گے، کبھی بھی نہیں خوش ہوں گے. ایک دیگ نہیں، 1000 دیگ کھچڑا پکا کر کے مولا حسین کے نام کھلا دیجئے، نہیں خوش ہوں گے، نہیں خوش ہوں گے. پورا دعویٰ ہے جی. کب خوش ہوں گے؟ جب ہم مشن مولا حسین پر عمل کریں گے. میرے عزیزو، ہم بوڑھوں سے بات نہیں کرتے، اس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. بوڑھے جوان تو اپنے گھر میں آرام فرما ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قوت سلیم عطا فرمائے اور طاقت و قوت سے انہیں نوازے، تاکہ محفلوں میں بیٹھنے کی ان کے پاس ہمت و طاقت ہو سکے گی، ہے نا. میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محبوب، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر اللہ کو محبوب کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، پس میری فرما برداری کر لو، میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو. یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا.
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ سوچ کے تو بہت کچھ آیا تھا کہ کچھ گفتگو کروں گا آپ سے، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم آپ سے گفتگو زیادہ کر سکیں۔ بس یہ سنیے کہ اللہ اسی وقت ہم کو ملے گا جب ہم رسول کی اتباع کریں گے، اور مولا حسین اسی وقت ہم کو ملیں گے جب ہم سرکار کی اتباع کریں گے، سرکار کی اتباع کریں گے۔ تو جب ہم سرکار کی سنتوں پر عمل کریں گے تب ہمیں مولا امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی ملے گی اور اللہ کا قرب ملے گا ہم کو۔ تو نیکیوں کی طرف اضافہ کیجیے، اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لگائیے۔ میں نے ابھی حدیث شریف پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو۔ سرکار نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما امرتکم بہ فخذوہ، جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اسے مان لو، جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اسے مان لو۔ وما نہیتکم عنہ فانتہوہ، اور جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اسے باز آ جاؤ، جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اسے باز آ جاؤ۔ نیکیاں کرو، نیکیاں کرنے کا حکم میرے سرکار دے رہے ہیں۔ برائیوں سے رک جاؤ، برائیوں سے روک رہے ہیں میرے مصطفیٰ۔ اگر ہم برائیوں سے رکے ہوئے ہیں، اگر ہم نیکیوں میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، تب تو ہم سرکار کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، تب تو ہم تابع دار ہیں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ اگر ہم برائیوں کی طرف اپنے آپ کو مائل کیے ہوئے ہیں تو کما حق کہو ہم سرکار کے تابع دار نہیں ہیں۔ غیروں کے طور طریقے کو مت اپناؤ، غیروں کی شکل و صورت کو نہ اپناؤ، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں جس کی بھی شکل و شباہت کو اختیار کیا، جس قوم کی شکل و شباہت کو اختیار کیا، کل میدان محشر میں اس کا اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر ہم نے اسلام کے اعتبار سے اپنے آپ کو دنیا میں صرف کیا اور سرکار کی محبت اور سرکار کی سنت پر میں نے عمل کیا ہے، تو کل میدان محشر میں نبی کونین کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اگر ہم نے غیر اسلام کے ساتھ اپنی شکل و شباہت کو بنایا ہے، ان کے طور طریقے کو اپنایا ہے، تو کل میدان محشر میں ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ تو برائیوں کو چھوڑو اور بھلائیوں کو اپناؤ۔ میں نے یہیں پر دیکھا بہت سارے نوجوانوں کو جو اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اپنے ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں میں دھاگے کو پہنے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لوہے، پیتل اور اسٹیل کے انگوٹھی اور کڑا پہنے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اپنے گلوں میں زنجیریں پہنے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، بتاؤ کیا اسلام کی تعلیم ہے؟ یہ اسلام کا پیشہ ہے، یہ اسلام کا شیوا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے اپنے ہاتھ میں لوہا، تانبا اور چاندی کو پہنا اور گلٹ کو پہنا، گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں جہنم کی آگ کو پہنا ہے۔ کیا کوئی گوارا کر سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے جہنم کی آگ کو لگائیں؟ کوئی نہیں گوارا کرے گا۔ تو پھر آج کا مسلمان غیروں کے طریقے کو کیوں اپنائے ہوئے ہیں؟ اگر سچے مسلمان ہو، واقعی مولا حسین کے ماننے والے ہو، ایمانداری کے ساتھ واقعی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو،
تو نبی کے ارشادات پر عمل کرنا شروع کر دو، نبی کی تعلیم پر عمل کرنا شروع کر دو۔ سنو، سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر آئے ہیں۔ صحابی سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے۔ ہم چاہے خاں صاحب ہو، ہم چاہے ڈھکا صاحب ہو، ہم چاہے چودھری صاحب ہو، ہم چاہے ٹھیکیدار صاحب ہو، کروڑ پتی ہو، کوئی بھی ہو، صحابی سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے۔ نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صحابی رسول کا مقام ہے، کیونکہ صحابہ کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ تم تانبا اور پیتل کے پیچھے بھاگ رہے ہو، لوہے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اسٹیل کے پیچھے بھاگ رہے ہو، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ میرے سرکار نے جب دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، میرے سرکار نے اپنے ہاتھوں سے نکال کر کے انگوٹھی کو پھینک دیا اور کہا کیا کوئی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں جہنم کی آگ پہنے، اپنے ہاتھوں میں جہنم کی آگ پہنے؟ پورا مجمع ہے، صحابہ کا مجمع ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ سرکار نے تعلیم دی، درس دیا، اس کے بعد محفل ختم ہوئی، سارے صحابہ اٹھ کر کے اپنے گھروں کو جانے لگے تو ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ جناب اس انگوٹھی کو آپ اٹھا لیجئے، مت پہنیے گا، گھر لے جائیے، اپنی بیوی کو دے دیجئے یا کسی کام میں لے لیجئے گا اس کو بیچ کر کے۔ وہ صحابی رسول کا ایمان سنو، جواب سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ارے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے، میرے کریم آقا نے جس چیز کو پھینک دیا ہے میں اب اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ آپ نے اس انگوٹھی کو نہیں اٹھایا ہے۔ اے مسلمانوں، آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ما امرتکم بہ فخذوہ، جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس کو مان لو، وما نہیتکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس سے باز آ جاؤ۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول المدد، تو ان کا مارا وہ بھائی، نعرہ حیدری، خوش ہو جائیں گے سب۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی، میں اعلان کر رہا ہوں، یہ ثابت کر دے کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے ہم نعرہ لگائیں اور میرے مصطفیٰ کریم مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ نہ وہ قرآن سے ثابت کر سکتا ہے، نہ وہ حدیث نبویہ سے ثابت کر سکتا ہے۔ بلا لائیے 50-50 ہزار لینے والے مولانا کو، ایک بات بھی نہیں ثابت کر پائے گا، دعویٰ ہے۔ کب خوش ہوں گے؟ جب ہم طریقے مصطفیٰ پر عمل کریں گے، جب ہم سنت مصطفیٰ پر عمل کریں گے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے جن برائیوں سے روکا، اگر ہم اس سے رک جائیں گے تب ہمارے مصطفیٰ کریم ہم سے خوش ہوں گے۔ آج آپس میں ہم ایک دوسرے مسلمان بھائی کو پریشان کرتے ہیں، اس کی کامیابی، اس کی ترقی، اس کی انتی سے ہم اور آپ جلتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اتنی کامیابی پر کیسے پہنچ گیا، اس کی برائی کی جائے، اس کو کھینچا جائے، اس کو نیچے گرایا جائے، اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ مسجد کا دروازہ جھانکنے کے لیے نہ کہو، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ذہنی مسئلہ ان سے سن لو جی، اور ایسا ایسا مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ آپ ڈھونڈتے رہیں، چکر کھاتے رہیں، لمبی لمبی باتیں کھینچنا اور ہانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم مسائل ہوٹلوں پر جا کر کے یہ کس نے تمہیں حق دیا ہے کہ ہوٹلوں پر جا کر کے، بازاروں میں جا کر کے آپ نااہل ہو کر کے مسائل بیان کریں گے؟ وہ بھی
جس میں 90% جھوٹ ہو اور خود بھی اس پر عمل نہ ہو اور کہو کہ مسئلہ یہ ہے. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ بازار اور ہوٹل یہ فتنہ اور فساد کی جگہ ہے. حالانکہ اس زمانے میں ہوٹل نہیں تھے لیکن بازار یہ فتنہ اور فساد کی جڑ ہے، جگہ ہے. لہذا جب ان جگہوں پر جایا کرو تو اپنے ایمان کو محفوظ رکھا کرو، سلامت رکھا کرو. آج ایک دوسرے کو ہم پریشان کرتے ہیں، مصیبتیں. ان کی جائیداد پالے تو ہڑپ لے، ان کی پراپرٹی پالے تو ہڑپ لے، ان کی برائی تو ان کی برائی، ان کی مذمت تو ان کی مذمت. یہ ہم کرتے رہتے ہیں. سنو حدیث شریف سنو، میں نے پڑھا ہے. امام ترمذی نے، امام بخاری نے، امام مشکات نے، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں. اب آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ کیا میں نے کبھی کسی مسلمان کو برا تو نہیں کہا ہے؟ میں نے کسی مسلمان کو اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے، یا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے؟ اب آپ جائزہ لیجئے، پھر جائزہ لیجئے اپنے ایمان کا کہ ہمارا ایمان کتنا سالم ہے، کتنا سچا ہمارا ایمان ہے. اور اسی کے آگے سرکار فرماتے والمؤمن ان امانۃ الناس علی دمائہم واموالہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور اپنے مال کی خوف و خطر سے محفوظ رہے، دور رہے. انہیں جان و مال کا کوئی خوف و خطر، اسے مومن کہتے ہیں. آپ تو لے لینا، جس کا لینا کسی کا نہ دینا، اور کہو کہ ہم سب سے بڑے مومن ہیں. ہے آپ مومن؟ نہیں ہے مومن. اس حدیث کے تعلق سے ہمارا مقصد قصہ کہانی بیان کرنے کا نہیں ہے. ہمیں آپ کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے. کب آپ جاگیں گے؟ کب راہ راست پر آئیں گے؟ کب آپ دین کو سیکھیں گے؟ کب آپ اسلام کو سیکھیں گے؟ کب آپ مسجدوں کو آباد کریں گے؟ نمازوں کی پابندیاں کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے چہروں کو سجاؤ، اپنے جسموں کو سجاؤ. اس سے مصطفیٰ کریم خوش ہوں گے. یہ ہے اتباع فرما بردار رسول. ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آئے جن کی داڑھی میں صرف ایک بال تھا. میرے مصطفیٰ کریم خوشی سے مسکراتے تھے، لیکن ایک دن انہوں نے کیا کیا، داڑھی کا بال ایک ہی تھا، انہیں خراب لگ رہا تھا اور وہ گئے جو ایک بال تھا اس کو بھی کاٹ دیا. دوبارہ دوسرے دن محفل میں آئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے. میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے چہرے کو، میرے مصطفیٰ جس سے چہرہ پھیر لے، بتاؤ کیا اس کی نجات ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا بیڑا پار ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو رہ سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم جس سے ناراض ہو جائیں، کیا اس کا معاملہ میدان محشر میں بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے. صحابی رسول نے سوچا کہ سرکار دوسری جانب مخاطب ہے، دوسری جانب کے سلام عرض کیا، السلام علیکم. سرکار نے اس طرف سے بھی اپنے منہ کو پھیر لیا، اپنے چہرے کو پھیر لیا. چاروں طرف گئے، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، دیکھا نہیں. سلام و کلام کی بات تو دور کی ہے، دیکھا نہیں. پھر آپ دوسرے صحابی سے فرماتے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے کہہ دو کہ یہ جب چہرے پر ان کے داڑھی کا ایک بال تھا تو مجھے وہ بال بہت پیارا تھا،
اور میں خوشی سے انہیں دیکھ کر کے مسکرایا کرتا تھا، لیکن انہوں نے اس بال کو بھی کاٹ دیا ہے، اس لیے میں ان سے ناراض ہوں۔ ان سے کہہ دو کہ جب تک وہ بال اپنے چہرے پر اگا نہ لے، مصطفیٰ کریم ان سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ یہ ہے حیثیت اور حقیقت، یہ مقام ہے داڑھیوں کا۔ آج ہم اور آپ داڑھیاں چھلا کر کے نالیوں میں پھینک رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں۔ سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا جشن منانے والے ہیں، ان کا نام لینے والے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم خوش ہو رہیں گے؟ کبھی نہیں خوش ہوں گے۔ اپنے چہروں کو سجاؤ اور اس اعتبار سے سجاؤ کہ کم سے کم شرع کے مطابق ہو، ایک مشت کم سے کم داڑھی ہو اور اس کا ادب کرو، احترام کرو۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ داڑھی کے ایک ایک بال میں 70 فرشتے رہتے ہیں۔ کتنے 70 فرشتے رہتے تھے۔ یہ فرشتوں کا مسکن ہے اور انہیں ہم اکھاڑ کر کے پھینکوا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی۔ تو برکت اور رحمت کے فرشتوں کو تو آپ بھگا رہے ہو اپنے پاس سے، کہاں سے رحمت تمہارے پاس آئے گی؟ کہاں سے برکت تمہارے گھروں میں آئے گی؟ لہذا دین سیکھو، اسلام سیکھو، اپنی زندگی کو لہو لعب میں مت لگاؤ۔ میرے عزیزوں، معاف کیجیے گا، برا مت مانیے گا، ایک سوال اگر میں آپ سے کروں تو شاید اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ اور 5 چیزیں کون کون ہیں؟ اگر سنا جائے، آپ سے پوچھا جائے تو شاید آپ نہیں بتا پائیں گے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھ لے، غیر پوچھ لے کہ بھائی آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کی بنیادی ابتدائی شروعاتی کون کون سی باتیں ہیں، آپ کیا بتائیں گے؟ کس بنیاد پر آپ کلمہ پڑھتے ہیں؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کلمے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور اسلام میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اسلام قبول کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو شاید نہ بتا پائیں۔ سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے، باب الایمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جو سعودی رہتے ہیں تھوڑی بہت عربی سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہے کلمہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ یہ ایک چیز ہوئی۔ دوسری چیز وقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ 5 چیزیں ہوئی۔ ہمیں ان کو سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور میں بڑی معذرت سے ساتھ کہہ دوں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، خاص طور سے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، ان کی ہر ادا کو جو اسلام کے مطابق ہے میں انہیں سلام کرتا ہوں۔ اس دور میں اگر ہمارے گھروں میں برکتیں باقی ہیں تو یہ ان کی دین ہے،
یہ ان کی دین ہے، ورنہ مردوں کے اندر وہ عقل و شعور اب باقی نہیں رہ گیا ہے، بہت کم ہی ہو گیا ہے۔ اب مرد حضرات تو دنیاوی لہو لعب میں مشغول ہیں۔ گھر میں قرآن کون پڑھتا ہے؟ یہ ہماری مائیں بہنیں پڑھتی ہیں۔ گھر میں نمازیں کون پڑھتا ہے؟ یہ ہماری مائیں بہنیں پڑھتی ہیں۔ گھر میں ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل کون کرتا ہے؟ یہ ہماری مائیں اور بہنیں کرتی ہیں۔ روزوں کا اہتمام گھروں میں سب سے زیادہ کون کرتا ہے؟ یہ ہماری مائیں اور بہنیں کرتی ہیں۔ ہمیں ان کے ان عمل پر ان کے ہم شکر گزار ہیں، دعا کرتے مولا انہیں اور جذبہ عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات اور سن لو، جب فاتحہ خوانی کی بات آئے تو ہماری مائیں بہنیں فاتحہ خوانی بھی کیا کریں گی، اس کا بھی اجر و ثواب ان کو ملے گا۔ آج ہم مسجدوں میں امام صاحب کو رکھ لیتے ہیں، حافظ صاحب کو، عالم صاحب کو رکھ لیتے ہیں، فاتحہ کرنے کی بات آتی ہے تو امام صاحب کو یاد کیا جاتا ہے، اچھی بات ہے، یاد کیجئے۔ لیکن اگر امام صاحب نہیں پہنچ پائے تو امام صاحب کے اوپر ناراض مت ہوا کیجئے، اور یہ نہ کہا کیجئے کہ رہنے دو، جاؤ ٹھیک ہے، ہمارے گھر فاتحہ دینے نہیں آئے، ہم چندہ نہیں دیں گے۔ تمہارے نوکر ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے در کے گدا ہیں، تم ان کے رزاق ہو، تم چندہ دو گے تو ان کا رزق چلے گا، تم کھانا دو گے تو یہ کھائیں گے، تمہارے رحم و کرم پہ پل رہے ہیں، ارے رب کے رحم و کرم پہ پل رہے ہیں، رب ان کا رزاق ہے۔ یاد رکھو، اگر تم ان کے رزق کا ایک دروازہ بند کرو گے، پروردگار اپنے بندے کے لیے دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے، دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے۔ عقل و شعور پیدا کرو۔ جو گھمنڈ و غرور کرتے ہو، چندہ نہیں دیں گے، میرے گھر فاتحہ دینے نہیں آئے ہیں، امام صاحب ہے، مسجد کے امام ہے، جو کہوں گا وہ کریں گے، میں تم سے کہتا ہوں بنو عالم، بنو حافظ قرآن، یا بناؤ اپنے بچے کو عالم دین، یا بناؤ اپنے بچے کو حافظ قرآن، لگا دو کسی مسجد کے امامت کے لیے، اور پھر جو تمہارے بچے پر بیتے پھر ہم تم سے پوچھے بتاؤ اب تمہارا کیا حال ہے جی؟ اب ہم تم سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارا کیا حال ہے جی؟ اپنے بچوں کو سعودی، دبئی، لندن بھیج رہے ہو 50,000 کمانے کے لیے، 4 صورتیں نہ یاد کر سکتے ہو، نہ انہیں یاد کرا سکتے ہو۔ اگر کوئی امام صاحب آپ کے گاؤں میں آئے ہیں تو ان کی آپ بے حرمتی، بے عزتی کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر فاتحہ دینے نہیں آئے ہیں، تمہارے نوکر غلام ہیں، وہ تمہارے گھر گھر فاتحہ دینے نہیں، تمہیں دین سکھانے آئے ہیں، تمہیں اسلام سکھانے آئے ہیں، تمہیں قرآن سکھانے آئے ہیں۔ اب یہ تمہارا فریضہ ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ، دین سیکھو، اسلام سیکھو جی۔ استنجا کرنے کی تمیز نہیں ہے، امام صاحب کو پلان تان کرنے آئے ہو جی۔ جانتے ہو حافظ قرآن کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا مرتبہ تو سب سے افضل ہے، لیکن ان کے ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ جب میدان محشر ہوگا، اللہ رب العزت حافظ قرآن، عالم دین کے ماں باپوں کو ایک صف میں کھڑا کر دے گا، نورانی تاج پہنایا جائے گا، ان کو اس تاج میں ایسی روشنی ہوگی جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی مانند پڑ جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا نورانی تاج پہنایا گیا ہے؟ کیا نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء صالحین کی جماعت ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں۔ پھر کن لوگوں کی جماعت ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ ان کی جماعت ہے جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، عالم دین بنایا ہے، اس کے عوض میں اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ لہذا بنو حافظ قرآن، بنو عالم دین۔ اے بی سی ڈی سے تمہارا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ سن لو جی،
ایک اداہرن ہم آپ کو دے رہے ہیں، مثال۔ ایک انگلش میڈیم میں ہائی لیول اسکول میں پڑھنے جانے والا بچہ جس کے پاس 6 7 8 10 ہزار کی کتابیں ہیں اور جس کا لباس تقریباً 2,500 3 ہزار کا ہے، پوری آن بان شان کے ساتھ جا رہا ہے، اور ایک بچہ ہے جو مکتب اسلامیہ میں پڑھنے جاتا ہے جس کے پاس صرف 10 روپے کا بغدادی قاعدہ ہے اور کپڑے بھی اتنے ہینڈسم نہیں ہیں۔ ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے بھائی بھی، ماں بہنیں بھی عربی پڑھنے کے لیے بھگا دیں گے، سو کے اٹھا نہیں، منہ دھویا ہو چاہے نہ تو بھگا دو، جر عربی پڑھے جا کر چڈھیے پہلے ہوئے۔ معاف کیجیے گا، برا مت مانیے گا، یہ سچائی ہے۔ جی جی۔ اور جب انگلش میڈیم میں ہندی میڈیم بھیجنا ہوگا تو صبح 4 بجے اٹھ کر کے کھانا ناشتہ ملک کر کے اس کو تیار کرتی ہے اور بڑے پیار محبت کے ساتھ گاڑی تک چھوڑنے بھی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، انگلش میڈیم میں پڑھنے والا بچہ 5-6 ہزار کی کتابیں لے کر کے بہترین سوٹ بوٹ میں گھر سے نکلتا ہے تو اس علم کو، اس ودیا کو کہاں رکھتا ہے؟ پیٹھ کے اوپر لاتا ہے، پیٹھ کے پیچھے رکھتا ہے۔ اور اگر وہی بچہ ایک پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے گندا سا بچہ ہے، ایک 10 روپے کا بغدادی قاعدہ لیتا ہے، تو جب مسجد کی طرف یا مکتب اسلامیہ کی طرف جاتا ہے تو اسے کہاں رکھتا ہے؟ اپنے سینے پر لگاتا ہے، گویا کہ یہ درس دے رہا ہے، اے زمانے والوں، اے زمانے والوں، مجھے حقارت سے مت دیکھو، مجھے بد نظری سے مت دیکھو، میرے کپڑے پھٹے پرانے ہیں تو کیا ہوا ہے، میں گندا ہوں تو کیا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ آج میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو علم مجھے دنیا میں بھی فائدہ دے گا، میرے آگے قبر میں بھی فائدہ دے گا، حشر میں بھی فائدہ دے گا، یہ علم مجھے جنت تک پہنچائے گا، جہنم سے آزادی دلائے گا۔ اس لیے میں اس علم کی کتاب کو اپنے سینے سے لگایا ہوں، اور جو دنیاوی علم ہے یہ میرے مرنے کے بعد مجھے یہی چھوڑ جائے گا، مجھے نہ قبر میں فائدہ پہنچائے گا نہ حشر میں فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ جانکار کرو ان کو جو حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، وہ تمہارے رحم و کرم پر نہیں، رب کے رحم و کرم پر رہے۔ تمہارا خرچہ 25,000 نہیں پورا ہوتا، ان کا 8-10 ہزار میں پورا ہوتا ہے۔ یہ خدا کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ تمہارے گھر میں نماز پڑھنے کے قاعدے کے کپڑے نہیں ہیں اور ان کے کپڑے کی کرید نہیں ٹوٹتی ہے، یہ خدا کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ تم 2 روپے کے 5 روپے کے صابن، گھڑی صابن سے کپڑا دھوتے ہیں، وہ رن صابن سے دھوتے ہیں۔ تم سے اچھا کھاتے ہیں، تم سے اچھا پہنتے ہیں، یہ خدا کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ اور تم جوتیوں پہ گرانا چاہتے ہیں، جبکہ مصطفیٰ کریم کو فرماتے ہیں کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی مسلمان کو، وہ چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم، کسی بھی مسلمان کو نہ زبان سے تکلیف پہنچاؤ نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچاؤ۔ اگر محفوظ ہے تمہاری زبان اور ہاتھ سے تو پھر وہ تم مسلمان ہو۔ اور محبت رسول کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم سنت مصطفیٰ پر عمل کریں، اور جس چیز کو سرکار نے کرنے کا حکم دیا اس چیز سے ہم باز آ جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور سنتے چلیے، آج نوجوانوں کا ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا تنبیہاً، معاف کیجیے گا، نشے کی لت کو نہ اپنائیے، نشے کی لت کو مت اپنائیے، مت اپنائیے نشے کی لت کو، نہ گولی کے ذریعے، نہ انجیکشن کے ذریعے اور نہ دھوئے کے ذریعے سے۔
ہر وہ نشہ حرام ہے جو نشہ انسان کو گرا دے، ہر وہ نشہ حرام ہے۔ ایسے حرام نشوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے قوم کو بچائیں، نصیحت کریں تو ہم نہ ڈرگس لیں نہ نشہ کریں۔ جانتے ہو شراب پیتے ہیں بچے، بیئر پیتے، کہتے بیئر ہے لیکن ذرا سوچو بیئر بنتی کیسے ہے جی؟ اب آپ کہیں گے موقع آپ کو کیسے معلوم ہے؟ میں اس ضلع کا رہنے والا ہوں جس ضلع میں نشہ کی ہر فیکٹریاں ہوئی، نشہ کے معاملے میں بارہ بنکی مشہور ہے، پورے اتر پردیش میں معلوم کر لیجیے گا۔ وہاں پیدا ہوتی ہے، گانجا وہاں پیدا ہوتا ہے، چرس وہاں پیدا ہوتا ہے، ڈرگس وہاں بنتا ہے، مارفین وہاں بنتی ہے، شراب وہاں نچوڑی جاتی ہے، چاہے مہوے کی شراب لے لو، چاہے ٹماٹر کی شراب لے لو، چاہے جو کی شراب لے لو، چاہے جیسی شراب لے لو۔ جانتے ہو بیئر کیسے بنتی ہے؟ بیئر میں جو چکناہٹ ہوتی جانتے ہیں؟ سور کی چربی کی ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں گے؟ یقین کرنا پڑے گا، کب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب۔ شراب جانتے ہو کیسے بنتی ہے؟ مہوے کو سڑا دیا جاتا ہے، جب اس میں کیڑیاں پڑ جاتی ہیں تو اس کو پیروں سے روندا جاتا ہے، اور روندنے کے بعد پھر اس کو چھانا جاتا ہے، پھر چھاڑنے کے بعد پھر اس کو پھر رکھا جاتا ہے، اور اس میں نجس چیز کو ملایا جاتا ہے۔ نجس چیز جانتے ہو کیا ہے؟ جانتے ہو اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، وہ چیز ہے الکوہل، سمجھ گئے؟ وہ چیز ہے الکوہل، پھر ملا کر کے شراب بنے گا، اور تم اس چیز کو زبان سے لگا رہے ہو۔ ڈرگس مارفین جانتے ہو کیسے بنتی ہے؟ افیم کھیت سے نکالی جاتی ہے، پھر اس کو پکائی جاتی ہے تو ڈامر کی شکل میں ہو جاتی ہے، اور جب نکالی جاتی ہے تو گوبر کی شکل میں رہتی ہے، جب اسے پکائی جاتی ہے تو ڈامر کی شکل خوب کالی ہو جاتی ہے، پھر اس کو مٹی کے برتن میں پکاتے ہیں تو ڈھیلی ہوتی ہے، پانی ہو جاتی ہے، پھر اس میں عشق ڈالتے ہیں جو نشہ پیدا کرتی ہے، پھر اس کو چھانتے ہیں اور پھر اس کو سکھاتے ہیں تو اس سے کیا بنتی ہے؟ مارفین بنتی ہے، اور پھر اس میں وہ نشہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو بے ہوش کر دیتا ہے، کہیں نالی میں پڑے ہوتے ہیں، کہیں گڈھے نالے میں پڑے ہوتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمان جس زبان سے اللہ کا نام لے، وہ مسلمان جس زبان سے کلمہ طیبہ پڑھے، جس طیبہ کا معنی ہوئی ہوتے ہیں، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، جو پاک کلمہ پڑھے، وہ مسلمان جس زبان سے قرآن پڑھے، وہ مسلمان جس زبان سے نماز پڑھے، قرآن کی تلاوتیں کرے، تسبیح و تحلیل کرے، اسی زبان کو ناپاک اور حرام چیز سے تر کرے، وہ مسلمان ہے۔ ہرگز نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ان تمام ناپاکیوں سے اپنے آپ کو دور نہ کر لے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم پر عمل نہ کر لے، تب تک کہ مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان۔ آؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، روایت کرتے ہیں تم تو الکوہل اور ٹماٹر اور مہوے کی شراب پیتے ہو، اس زمانے میں صحابہ کرام کھجور کی شراب پیتے تھے، اور اس شراب اور اس شراب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ شراب ہانیکارک ہے، جان لیوا ہے، خون کو جلانے والی ہے، وہ شراب ہانیکارک نہیں تھی، جان لیوا نہیں تھی، خون کو جلانے والی نہیں تھی، بلکہ بدن میں پھرتی اور تندرستی لاتی تھی۔ لیکن یاد رکھو جب آیت کریمہ نازل ہوئی والخمر والمیسر والی پوری آیت نازل ہوئی، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا
وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَانْتَهُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ۔ جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس کو پکڑ لو، اس کو اختیار کر لو۔ وَمَا نَهَيْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ، اور جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس سے باز آ جاؤ۔ وہی اتباع رسول۔ ان برائیوں سے اپنے آپ کو روکیے اور علم حاصل کیجئے۔ جب علم ہوگا تبھی جانو گے کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے، کیا ہمارے لیے غلط ہے۔ علم حاصل، نمازیں پڑھا کرو، نمازوں کی پابندیاں کرو کرو۔ نماز کی تاکید بہت پہلے آئی ہے، اور نماز وہ ایسی بات ہے جو تمام عبادتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ نماز سے بڑی کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں تھے، کیا ان سے کوئی نماز چھوٹی ہے؟ آپ بتائیے۔ چھوٹنے کی بات تو دور ہے، کیا کوئی نماز قضا ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ اور شہید ہوتے ہوتے آپ نے نماز کا حق ادا کیا ہے۔ آپ نے علماء کے زمانے کتابوں کے ذریعے سنا، پڑھا کہ شہادت کے وقت پر بھی آپ نے نماز کی ادائیگی کی ہے، نماز کو ترک چھوڑا نہیں۔ اور ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں، ہم نمازوں سے دور رہیں گے۔ اذان ہو رہی ہے ہونے دو، نماز ہو رہی ہے ہونے دو، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی مسجدوں میں جا کر عبادت نہیں کریں گے تو کیا غیر آ کر کے آپ کی مسجدوں میں نمازیں پڑھیں گے؟ کیا غیر آپ کی مسجدوں کو آباد کریں گے؟ آپ ہی تو آباد کریں گے، ہم ہی تو آباد کریں گے۔ تو پھر مسجدوں میں جانے سے کیوں کتراتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہو مسجدوں میں جانے سے؟ نمازوں کی پابندیاں کرو۔ اس لیے مولا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا، اے لوگو دیکھ لو دیکھ لو، جس طریقے سے میں نے نبی کی سنت پر عمل کیا، جان کی بات آئی جان قربان کر دیا، مال کی بات آئی مال قربان کر دیا، اولاد کی بات آئی اولاد قربان کر دیا، لیکن دین مصطفیٰ پر میں نے آنچ نہیں آنے دیا، نماز کو میں نے ترک نہیں کیا۔ تو نمازوں کی پابندیاں کرو، نمازوں کی پابندیاں کرو۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے نا؟ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ نا؟ ہاں، نماز پڑھو اور ذکر و اذکار کیا کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ جب پڑھو گے تب برائیوں سے رکو گے، دین سیکھو، نیکیوں کے کام میں اپنے آپ کو زیادہ لگاؤ اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکتے رہو۔ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ، آخری بات ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایو اعمال افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ سرکار نے فرمایا، الصلاۃ لمیقاتہا، نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرو۔ جب وقت ہو جائے نماز کا تو ہم نماز کی ادائیگی کریں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم کو جنت ملے۔ آپ چاہتے ہیں جنت ملے؟ چاہتے ہیں جنت ملے، سب چاہتے ہیں کہ ہم کو جنت ملے، لیکن جنت ملے گی کیسے؟ کیسے جنت ملے گی؟ صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر آیا اور کیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے ہم کو جنت میں داخل کر دیا، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کر اور زکوٰۃ کی ادائیگی کر
اور رمضان کے روزے کی ادائیگی کر، اور اللہ نے اگر تجھے دیا ہے تو حج بیت اللہ کر۔ صحابی رسول اتنا پوچھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے بعد خاموش رہتے ہیں، پھر جب اٹھ کر کے جانے لگتے ہیں تو کہنے لگا، وہ صحابی رسول کہنے لگے، یا رسول اللہ، خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جتنا آپ نے بتایا ہے نہ میں اس میں کچھ کمی کروں گا، نہ اس میں سے کچھ زیادتی کروں گا، میں اسی پر عمل کروں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ سنو سنو، جس نے دنیا میں جنتی انسان دیکھنا ہو وہ اس انسان کو دیکھ لے، اگر یہ اپنے وعدے پر سچا ہے تو یہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ اپنے وعدے پر سچا ہے تو یہ جنتی ہے۔ تو پتہ یہ چلو، جنت ہم کو نماز پڑھنے سے ملے گی، جنت ہم کو رمضان کے روزے رکھنے سے ملے گی، جنت ہم کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے ملے گی، جنت ہمیں بیت اللہ کا حج کرنے سے ملے گی، نیکیاں کرنے سے جنت ملے گی، سرکار کے ارشادات پر عمل کرنے سے جنت ملے گی۔ ایسے ہم کو جنت ملنے والی نہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے تم کہہ دیجیے ان سے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، نہیں، ایسے نہیں، اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ کہہ دیجیے اگر اللہ کو محبوب کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کر لو، میرے فرمان